اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات توحید کی تفسیر کے سلسلے میں سورۃ آل عمران کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اگلے حصے میں بات یہاں تک ہم نے کل ختم کی تھی کہ نبی کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا، ان کا کام اللہ کی توحید پر لوگوں کو جمع کرنا تھا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے یا نبی یہ تعلیم نہیں دے سکتے کہ فرشتوں یا انبیاء کو اپنا رب یا معبود بنا لو، بلکہ وہ تو لوگوں کو کفر و شرک سے ہٹا کر مسلم اور مواحد بنانے پر اپنی تمام تر قوتیں اور صلاحیتیں صرف کر دیتے۔ دن اور رات ان کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی طرف بلانا ہوتا، وہ خدا پرستی کے داعی ہوتے۔ یہاں عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کیا گیا اور بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہلوانے، اپنے آپ کو اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرانے یا لوگوں کو یہ تعلیم دینے کہ انہیں سجدہ کیا جائے کس طرح کر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی ایسی غلطی نہیں کر سکتے۔ یہاں انتہائی تعجب کا اظہار ہے کہ ہم نہ تو کسی انسان کو نبوت کے مقام پر فائز کریں اور وہ کہے کہ میرے سوا تم اس نبی کے بندے بن جاؤ۔ یہاں پر ایک لفظ من دون اللہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ آیا ہے۔ اس سے آج کل کے شرک و بدعت میں مبتلا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھا کر عوام کو فریب اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ قرآن مجید کے عام تراجم میں من دون اللہ کا ترجمہ اللہ کے سوا کیا گیا ہے۔ جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک تو تب ہوتا ہے کہ جب صرف غیر خدا کو پکارا جائے اور غیر اللہ کی عبادت کی جائے، مگر جب غیر اللہ کی عبادت و پکار کے ساتھ اللہ کی عبادت و پکار بھی کی جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ نیز یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا شرک یہ تھا کہ وہ صرف غیر اللہ کی عبادت اور پکار بجا لاتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ سراسر غلط اور قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مشرکین اپنے دیگر معبودوں، انبیاء، اولیاء، ملائکہ، جنات کے علاوہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، جبکہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے تو اللہ کو بھی پکارتے تھے۔ معلوم ہوا کہ شرک یہ نہیں کہ صرف غیر اللہ کو پکارا جائے، بلکہ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا غیروں کو مفوق الاسباب طریقے پر پکارا جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قریش کے سردار ابو جہل نے یہ تجویز دی تھی کہ جس طرح ہم اپنے معبودوں کی پرستش کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو اسی طرح آپ وسلم بھی ایسا کیجئے کہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے رہیں اور ایک دن ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں۔ اس پر سورۃ الکافرون نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف اعلان کرنے کا حکم دیا کہ میں تمہارے باطل اور خود ساختہ معبودوں کی عبادت کروں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اور ان کو پکاروں یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ من دون اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا، اس میں تمام غیر اللہ شامل ہیں، چاہے وہ آسمان کے فرشتے ہوں، انبیاء کرام ہوں یا اولیاء کرام یا دیگر مخلوق زندہ، یہ سب من دون اللہ میں آتے ہیں۔ سورہ محمد کے اندر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور وسلم سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر وہ وسلم پر موت آ جاتی ہے یا آپ شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کے شکر گزار ہوں گے اللہ انہیں اس کی جزا دے گا۔ قرآن کے اندر یہ کئی واقعات ایسے بیان ہوئے ہیں کہ جن میں اس عقیدے کا واضح طور پر حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ آپ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق کے ہوش جاتے رہے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ جس نے ایسا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے اندر ایک آیت بھی تلاوت کی
اس آیت کا لب لباب یہی تھا جو بھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا، اور جو وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، سو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جاتی ہے وہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس سے الٹا پھرے گا وہ صرف اپنا نقصان کرے گا۔ تو صحابہ کرام جب تک فرد غم سے حیران تھے، انہیں حضرت ابوبکر کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسے لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت قرآن میں نازل کی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے اس پر صبر آیا، اور اب وہ جس بھی انسان کو سنتے ہم وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ واللہ جو ہی میں نے ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو انتہائی دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ میں اس آیت کی تلاوت سن کر زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیات ختم ہو چکی ہے، جسمانی موت واقع ہو چکی ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، قیامت بھی آئے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اللہ پھر بھی رہے گا، کائنات میں جو ہے اس کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ اور اسی طرح توحید کے اس عقیدے پر قائم رہنا یہ قرآن کا عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ ہے، اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اپنی دنیا بھی برباد کرے گا، آخرت بھی برباد کرے گا۔ اللہ رب العزت عقیدہ توحید پر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔